اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو۔ اور یہ بندے میرے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ میرے بندے ایسے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ میرے بندے جو ہیں وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں مجھ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج کا انسان کیوں پریشان ہے۔ دیکھیں، انسان کا اطمینان جو ہے وہ اس کے قلب سے تعلق رکھتا ہے، قلب سے۔ میرا دل خوش ہے، میرا دل پریشان ہے، میں پریشان ہوں، یا اس طرح۔ بہرحال دیکھیں، ایک جو حقیقی خوشی ہے اور اطمینان قلب ہے وہ تو اللہ کی یاد میں ہے۔ انسان کا دل اللہ کی یاد سے اگر غافل ہو تو پھر یہ پریشان رہے گا، اور اس کا مقدر جو ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک 3 سال کا بچہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ جائے۔ 3 سال کا بچہ، ویسے تو مطلب یہ ہے کہ سوا سال کا بچہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، تو لیکن 3 سال یا جو بھی ہے تو وہ مطلب 3 سال کا بچہ تو چلتا پھرتا ہے نا، تو وہ اگر اپنے ماں باپ سے بچھڑ جائے تو پھر وہ پریشان رہے گا۔ تو دیکھیں، اصل میں تو دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ہدایت کی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود ان سے ان کا آپ بھلا دیا۔ آج کا انسان جو ہے وہ پریشان اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے۔ وہ جو وجوہات بھی ہیں وہ بھی ہم تذکرہ کر لیں گے، لیکن آج کا انسان پریشان ہے۔ دیکھیں، آپ جب کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایک طرف دھیان ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو یعنی پھر جو ہے آپ کا کچھ کام کرنے کو جی چاہتا ہے، یا بیکار رہنا، چلو پھر آپ فضول جو ہے مصروفیات دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو ایک بات کروں مثال کے طور پہ، انسان فضول نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ کہتا ہے میں کچھ کام کروں، کچھ کرنے کا نہ ہو تو کچھ پھر کھیل کود کا سامان کروں، چلو اب تاش کر لیتے ہیں، لوڈو کھیل لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، تو چلو گیم لگا لیتے ہیں، جو بھی ہو۔ تو انسان جو ہے، یہ بچے جو ہیں آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ بچہ کون ہے؟ ہمارے بچے ہیں، انسان کے بچے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی کام میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، میں اصل میں ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں۔ ایک سوال میرے پاس آیا تھا کہ میں ڈپریشن آ جاتا ہے اور میں پریشان رہتا ہوں، نان ایشوز کو میں سوچنے لگتا ہوں جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، اور نان ایشوز کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ پھر کیفیات ہیں انسان کی، بدلتی رہتی ہیں۔ انسان کی کیفیات جو ہے، اگر یہ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دے اور دنیا میں آ کے اپنے مقصد حیات کو بھول جائے تو پریشانی اس کا مقدر رہتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، چاہے دنیاوی ساز و سامان کی جتنی بھی فراوانی اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن یہ پریشان رہنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ ایک بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے
کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے، دلوں کی اللہ کی یاد سے۔ اب اللہ کی یاد کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، یہ بھی یعنی معلوم کرنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ کی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو۔ اور یہ بندے میرے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ میرے بندے ایسے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ میرے بندے جو ہیں وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حالت میں مجھ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ دراصل اللہ کی یاد جو ہے یہ ایک حال ہے جو ہم اپنے اوپر طاری کر لیں۔ جو بھی انسان اپنے مقصد حیات کو نہیں جانتا تو اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل رہے گا۔ یہ تسبیحات کا چکر نہیں ہے، وظائف کا اور تسبیحات کا چکر نہیں ہے۔ تو ابھی کل ہی میرے پاس ایک میسج آیا تھا کہ آپ وظائف دیتے ہیں، تو یہ وظائف کی بات نہیں ہے۔ اول تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ سے غافل ہیں اور اپنی حقیقت کو نہیں جانتے آپ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو بھی نہیں جان سکتے۔ رب کو نہ جاننے کے باعث آپ رب کو بھلائے رکھتے ہیں اور اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہوتا ہے۔ اہم جملہ ہے، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اگر آپ اپنی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں یا جانتے ہیں یا آپ کا اس پر یقین نہیں ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ اللہ کو پہچانیں گے نہیں، پھر یہ ہوگا کہ اللہ کی شان سے بھی آپ واقف نہیں ہوں گے، پھر یہ ہوگا کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل رہے گا۔ دیکھیں، اس میں ایک ترتیب ہے اس جملے میں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، حقیقت کو، تو پھر آپ اپنے ظاہر کو جانیں گے، آپ کی نظر اپنے ظاہر پر ہوگی، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں جوان ہوں، میں بوڑھا ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ تو اب جب آپ کی اپنی ظاہر پر نظر چلے گی، پھر ظاہر سے جو چیزیں آپ کی تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ہر عمر کے مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے اپنے مسائل ہیں، نوجوانوں کے اپنے مسائل ہیں، جوانوں کے اپنے مسائل ہیں، ہر عمر کے اپنے اپنے مسائل ہیں، غیر شادی شدہ لوگوں کی اپنی سوچیں ہیں، شادی شدہ لوگوں کی اپنی سوچیں ہیں۔ تو انہی سوچوں میں آپ یعنی آپ کا ذہن مشغول رہتا ہے، بجائے اللہ کی یاد میں رہنے کے آپ کا انہی سوچوں میں ذہن مشغول رہتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے غیر مطمئن رہتا ہے، آپ پریشان رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن آپ پریشان ہوں گے، ایسا یقینی بات ہے، ہو سکتا ہے نا، یہ یقینی بات ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، ہر ایک چیز ہو، لیکن پھر بھی آپ پریشان رہیں گے۔ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے، دیکھیں ہمارا تعلق جو ہے وہ، ہماری حقیقت کا تعلق وہ ظاہر سے نہیں ہے، ہماری حقیقت کا تعلق باطن سے ہے۔ انسان وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا، وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ تو اگر آپ ظاہر کو حقیقت قرار دے دیتے ہیں تو پھر آپ ظاہر کے بارے میں پریشان رہیں گے، آپ کا دل پریشان رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دل کو کہیں قرار ہو یا چین پڑے۔ آپ ہمیشہ جو ہے ظاہر میں آپ مشغول رہیں گے، لیکن اگر اپنی حقیقت کو پہچان لیں، اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ اللہ۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ اپنی حقیقت کو پہچان لیں گے، وہ ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، ہمارے شیخ اکثر کیا فرمایا کرتے تھے کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان، تم میں اگر وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب اور مٹی اور پانی اور
فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ انسان مسجود ملائکہ ہے نا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ نہیں وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو انسان کو. تو بہرحال یہ بات ابھی جاری ہے، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم